کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہماری مرادیں نہیں پوری کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ہم بہت ساری چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں، بہت ساری دعائیں اللہ سے کرتے ہیں، اولاد کے لیے، صحت کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، خوشی کے لیے، تکلیف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بے شمار دعائیں ہم اللہ سے کرتے ہیں. اور اللہ تو وعدہ کر رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم اپنے رب کو پکارو، تم اپنے رب سے مانگو. خود رب کہتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری مرادوں کو پوری کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. ہم دعا کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو ایک ہی دعا کئی سالوں سے کر رہے ہیں، مہینوں سے کر رہے ہیں، کئی دنوں سے کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی دعائیں اللہ نہیں سن رہا ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. میرے بھائیو، یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے. اس میں ہم کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. آخر ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ وہ ہمیں کیوں نہیں دے رہا ہے؟ ہم جو اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ ہماری پکار کو کیوں نہیں سن رہا ہے؟ ہم جو اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بے شمار اسباب ہو سکتے ہیں، بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں. قرآن و حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں جو اسباب بیان کیے گئے ہیں دعا کے قبول نہ ہونے کے، اس میں کیا ہے؟ حرام کھانا، حرام پہننا، حرام کمانا، یہ بنیادی سبب ہے دعا کے قبول نہ ہونے کا. یا اسی طریقے سے اب جو ہم دعا کرتے ہیں اس کی قبولیت پر یقین نہ ہونا، ایمان نہ ہونا، یا جلد بازی سے کام لینا، یا حرام چیزوں کا مطالبہ کرنا. جس طرح اللہ سے مانگنا اس طرح ہم اللہ سے نہ مانگتے ہو. تو اس طرح کے بے شمار کیا ہیں؟ اسباب ہیں. لیکن میں اس سے کچھ ہٹ کر آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ غور سے سنیں، کیا یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی؟ اگر پائی جا رہی ہیں تو یہ سمجھ لیجئے ہم دعا کرتے رہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی. اور اگر نہیں پائی جا رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور آپ یہ یقین کر لیں کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ کے آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ جو بھی دعا کر رہے ہیں آپ کی دعا اللہ قبول کر رہا ہے. لیکن قبولیت کی جو صورت ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے. بسا اوقات ہم اللہ سے جس چیز کا سوال کرتے ہیں اللہ وہی چیز ہمیں یا تو جلد دے دیتا ہے یا بہت دیر کے بعد دیتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی سالوں سے دعا کر رہے تھے، ان کو بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی، بہت دیر بعد دعا قبول ہوئی. اس طرح بہت سارے انبیاء کی دعائیں ہیں. تو انسان بھی جب دعا کرتا ہے تو اگر وہ دعا قبول ہوتی ہے تو قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں. بسا اوقات اللہ سے بندہ جو مانگتا ہے وہ چیز اللہ فوراً دے دیتا ہے، یا وہی چیز اللہ بہت دیر کے بعد اس کو دیتا ہے. یا ایسا ہوتا ہے اللہ دعا تو قبول کر لیتا ہے لیکن جو بندہ مانگتا ہے وہ نہ دے کر کے بندے کے حق میں اس سے جو بہتر چیز ہوتی ہے وہ اللہ دے دیتا ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نہیں سن رہا ہے، نہیں سن رہا ہے، نہیں سن رہا ہے. حالانکہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ آپ کی حالت کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، آپ کے لیے بہتر کیا ہے. تو اللہ بسا اوقات جو چیز آپ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ نہ دے کر کے اس سے بہتر چیز آپ کو دے دیتا ہے. اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے اللہ کی دعا، اللہ سے جو دعائیں ہم کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے، لیکن قبولیت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم پر جو عذاب آنے والا ہے، ہم پر جو تکلیفیں اور مصیبتیں اور بیماریاں نازل ہونے والی ہیں، جو پریشانیاں ہم پر آنے والی ہیں، اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر کے اس دعا کے نتیجے میں وہ مصیبت جو ہم پر آ رہی ہے، جو عذاب آ رہا ہے، جو تکلیف آنے والی تھی، اللہ اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس عذاب کو ٹال دیتا ہے. تو یہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں دعا کے قبول ہونے کی. اس کا یہ مطلب نہیں جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہماری دعا اللہ نہیں سن رہا ہے. پہلی بات تو ہے اگر اسباب دعا کی قبولیت کے سارے اسباب ہماری زندگی میں پائے جا رہے ہیں تو یہ صورتیں ہو سکتی ہیں. اور اگر دعا کی قبولیت کے اسباب ہمارے اندر نہیں پائے جا رہے ہیں
تو ہم کو پھر ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. کیا ہم سود کھا رہے ہیں؟ ہم حرام کھا رہے ہیں؟ حرام کاروبار کر رہے ہیں؟ حرام کا لباس پہن رہے ہیں؟ کیا ہم دعا میں جلد بازی کر رہے ہیں؟ کیا ہم جس طریقے سے جس آداب سے دعا مانگنی چاہیے ان ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر ایک چیز میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ابراہیم ابن ادہم بڑے پائے کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، متقی ہیں. ایک مرتبہ یہ بصرہ کے بازار سے گزرے. جب لوگوں نے ان کو دیکھا کہ ابراہیم ابن ادہم یہاں سے جا رہے ہیں، بڑے نیک، بڑے متقی، تو لوگوں نے ان کو پکڑ لیا. ان کے پاس پوری ایک بڑی بھیڑ جمع ہو گئی. لوگوں نے کہا یا ابا اسحاق، یہ ان کی کنیت ہے. کہا اے ابو اسحاق، ما لنا ندعو فلا یستجاب لنا. ہم اللہ سے بہت دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے بہت سوال کرتے ہیں، بہت مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ہماری دعائیں اللہ سنتا نہیں ہے، ہماری مرادیں نہیں پوری ہوتی ہیں. ہم اللہ سے بہت مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں سنتا نہیں اللہ، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. کہا، انہوں نے بڑی جامع نصیحت کی، 10 باتیں بیان کی. 10 باتوں کو غور سے سنیں. کہا کہ لِأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَاتَ بِعَشْرَةِ أَشْيَاء. تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ تمہاری مرادیں پوری کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اللہ تمہاری باتوں کو، تمہاری دعاؤں کو کیوں نہیں سنتا ہے؟ کیوں قبول نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ 10 چیزوں کی وجہ سے تمہارے دل مر چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں. 10 چیزوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اس وجہ سے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے. اب وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ مختصر میں بیان کروں گا. پہلی چیز، لوگوں نے سوال کیا، اے ابو اسحاق، وہ کیا 10 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سن رہا ہے؟ ہم اتنا رو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کے سامنے، پھر بھی اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سن رہا ہے. کہا پہلی بات، انکم عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ. تم تو اللہ کو جانتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، لیکن جو اللہ کے حقوق تمہارے اوپر ہیں ان حقوق کو تم ادا نہیں کرتے ہو. اللہ کی جو بندگی کے حقوق ہیں، کیا ہم صحیح طور پر، مکمل طور پر اللہ کے حق کو ادا کر رہے ہیں؟ سیدھی بات بتلائیں. ہمارے اندر شرک ہے، ہمارے اندر کفر ہے، ہمارے اندر نفاق ہے، ہمارے اندر بدعت ہے. اللہ کا جو سب سے بڑا حق توحید ہے، وہ توحید ہی ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. اللہ کا توحید کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. توحید کے بعد سب سے بڑی، سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. کیا ہم نماز 5 وقتہ پورے ارکان اور شروط اور واجبات اور مستحبات کے ساتھ ادا کر رہے ہیں؟ بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نماز با جماعت مستقل طور پر مسجد میں پڑھ رہے ہیں؟ ہمارا جواب نفی میں ہے. ہم اپنی مرضی کے حساب سے نماز پڑھ رہے ہیں، جب چاہتے ہیں آتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کا کوئی اہتمام نہیں. اور نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، اس کے ارکان، شروط، واجبات، مستحبات کا ہم لحاظ نہیں کرتے. اسی بنیاد پر آپ دیکھیں، اسی مسجد کے اندر میں نے تقریباً 23 قسطوں میں، 23 پارٹ کے اندر نماز میں ہونے والی غلطیاں کیا کیا ہیں وہ بیان کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری نمازوں میں غلطیاں کتنی ہو رہی ہیں. ہماری نمازیں سنت کے مطابق کس حد تک ہیں. 23 پارٹ صرف ہم نے ابھی تک بیان کیا اسی مسجد کے اندر کہ ہماری نمازوں کے اندر ہم سے غلطیاں کیا کیا ہو رہی ہیں. اور اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے نماز باطل ہو سکتی ہے، نماز ہماری باطل اور برباد ہو سکتی ہے. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن نمازیں ہو نہیں رہی ہیں. تو انہوں نے، ابراہیم ابن ادہم نے پہلی چیز کیا بیان کی؟ انکم عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقہ، کہ تم لوگ تو اللہ کو پہچانتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، لیکن جو اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے حق کو تم لوگ ادا نہیں کرتے ہو. اس وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اور تمہارے دل کے مردہ ہونے کی وجہ سے اللہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سن رہا ہے. دوسری بات، بہت مختصر طور پر باتوں کو رکھ رہا ہوں، 10 چیزیں ہیں اس میں. اور دوسری چیز انہوں نے بیان کی، زعمتم انکم تحبون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ترکتم سنتہ. تم لوگوں کا یہ خیال ہے، تم لوگوں کا یہ گمان ہے،
तुम ये समझते हो कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, लेकिन वतरक्तुम सुन्नतहू, उनकी सुन्नतों को तुम लोग छोड़ देते हो। सही बात है, हम में से हर एक दावा कर रहा है, हम में से हर एक इस बात का मुद्दई है कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, और जाहिर सी बात है मोहब्बत है भी, लेकिन मोहब्बत का जो हकीकी मेयार होना चाहिए वो मोहब्बत हमारे दिलों में नबी की नहीं पाई जाती है। और इस पर कई मरतबा मैं गुफ्तगू कर चुका हूं, कई मरतबा गुफ्तगू किया हूं। तो हम नबी से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, लेकिन नबी से मोहब्बत का दावा सिर्फ काफी नहीं है, उसकी अलामत क्या है? नबी से मोहब्बत की अलामत क्या, निशानी क्या है? कि नबी ने जिन चीजों की तरफ हमारी रहनुमाई की है, जिन चीजों का हुक्म दिया है उसको बजा लाएं, जिन चीजों से मना किया उससे रुक जाएं, नबी की हर सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें। अभी देखिए फजर के जो दुरूस हमारे चल रहे हैं, कौन से दुरूस चल रहे हैं बताइए? नबी की वो सुन्नतें जो मुर्दा हो चुकी हैं, जिस पर लोगों का अमल ही नहीं है, या अमल है तो बहुत कम है, ना के बराबर है, वो सुन्नतें छोड़ दी गई हैं, लोग जानते ही नहीं ये भी सुन्नत है। और हम नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन नबी की कितनी सुन्नतों पर हम अमल करते हैं? हम अपनी जिंदगी में नबी की कितनी सुन्नतों को नाफिज करते हैं, जरा बतलाइए मुझे। 10% सुन्नतें हैं, 20% है, लेकिन 70% तो छोड़ रहे हैं हम ना। सिर्फ इबादत के मसले में नहीं, बहुत सारे लोगों को यह गलत फहमी होती है कि इबादत के अंदर हम नबी की इत्तिबा कर लिए, सुन्नतों पर अमल कर लिए, खलास। नहीं, इबादत ये ईमान का आधा हिस्सा है। अखलाक हसना, मुआमलात जो है, लेन देन है, बय शरा है, एक दूसरे के हुकूक जो है, माँ बाप के, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, ये जो हुकूक हैं ये भी आधा ईमान, आधा इस्लाम का हिस्सा है। जब तक इंसान अखलाक को दुरुस्त नहीं कर सकता, अखलाक को दुरुस्त नहीं करता है, तब तक वो अपनी इबादतों की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता है, ये जान लीजिए। अगर वो इबादतों में पक्का है लेकिन मामलात में कच्चा है, तो उसका ना तो ईमान मुकम्मल है और ना वो अपनी सिर्फ इबादत की बुनियाद पर जन्नत में जा सकता है। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों को पूरी तरह अदा करना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा हमारा है, लेकिन हम नबी की सुन्नतों पर अमल नहीं करते। बहुत सारी बेशुमार ऐसी सुन्नतें हैं जिन पर हमारा अमल नहीं है। हम तगाफुल, सुस्ती, काहिली का शिकार हो जाते हैं और नबी की सुन्नतों को छोड़ देते हैं। नबी की सुन्नत के मुताबिक हमारी तर्ज जिंदगी नहीं है। इसी तरीके से तीसरी नसीहत उन्होंने की, क़राअतुमुल क़ुरआन, तुम लोग कुरान पढ़ते हो, वलम तअमलू बिही, कुरान हम पढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा? तुम्हारी दुआएं क्यों अल्लाह नहीं सुन रहा है? तुम्हारी दुआएं अल्लाह कबूल क्यों नहीं कर रहा है? तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है इस बात से कि तुम कुरान पढ़ते हो लेकिन कुरान के मुताबिक अमल नहीं करते हो। कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान के मुताबिक अमल नहीं है। अब ये तफसीरी दुरूस चल रहे हैं, कितनी बातें ऐसी आ रही हैं, लेकिन बेशुमार ऐसी बातें हैं जो हम सिर्फ सुनते हैं, जिसका इल्म हमारे पास है बस, लेकिन अमल नहीं है उस पर अमल नहीं है। जो गलतियां, जो सरकशी, जो जुल्म और उद्वान साबिका कौमों के अंदर पाया जाता था, वो आज के मुसलमानों में भी पाया जा रहा है। वो गुनाह, वो मासियत, वो सरकशी, वो अदावत, वो सारी चीजें आज के मुसलमानों के अंदर पाई जाने की नहीं पाई जा रही। हालांकि कुरान हमको इस बात की तरफ रहनुमाई करता है कि इन्हीं गुनाहों की वजह से गुज़श्ता कौमों का नामो निशान अल्लाह ने मिटा दिया, उनको हलाक और तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन वही सारे गुनाह, वही सारी मासियत, वही जुल्म, वही शिर्क, वही बिदअत, वही निफाक, वही कुफ्र, सारी चीजें हमारे अंदर पाई जा रही हैं। हमारे नबी की दुआ की बरकत का नतीजा है कि आज हम लोग महफूज हैं। मेरे भाइयों, ये नबी की, जैसा कि हमने कल ही के दर्स में बयान किया, ये नबी की दुआ है कि अल्लाह से उन्होंने कहा था कि अल्लाह, जिस तरह दीगर कौमों को तूने बैक वक्त हलाक कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, उमूमी आदाब उन पर आया, अल्लाह मेरी उम्मत पर उमूमी आदाब नाजिल ना करना, बैक वक्त मेरी पूरी उम्मत को अल्लाह तू हलाक ना करना, वरना वो सारे गुनाह हमारे अंदर पाए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, कुरान हमसे किन किन चीजों का मुतालबा कर रहा है, क्या उन मुतालबात को हम पूरा कर रहे हैं? क्या उन मुतालबात को पूरा कर रहे हैं? सूरह बकरा
جہاں سے شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے بعد مومنوں کی جو صفات بیان کی گئی ہے، کیا وہ صفات پوری کی پوری ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو ہم قرآن کو تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے، اس بنیاد پر اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد چوتھی نصیحت انہوں نے یہ کی، یا پانچویں نصیحت، اکلتم نعمت اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہو، اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہو۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں تم کو دی ہیں، ان ساری نعمتوں کا تم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہو، وَلَمْ تُؤَدُّوا شُكْرَهَا، لیکن ان نعمتوں کا شکر تم ادا نہیں کرتے ہو، ان نعمتوں کا شکر تم ادا نہیں کرتے ہو۔ دل سے بھی اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے، اعضاء و جوارح سے بھی اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ تو ہم اللہ کی نعمتوں کو تو استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا شکر حقیقی معنوں میں ادا نہیں کرتے، اس بنیاد پر رب العالمین ہماری دعاؤں کو نہیں قبول کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی بیان کی، قلتم ان الشیطان عدو لکم، تم کہتے ہو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، ووافقتموہ، لیکن تم اسی کی بات مانتے ہو۔ تم اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہو شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن ہم شیطان ہی کی پیروی کرتے ہیں، شیطان ہی کی بات مانتے ہیں، شیطان ہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ شیطان جس چیز کی طرف ہم کو دعوت دیتا ہے ہم اس پر لبیک کہتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ ہم شیطان کو اپنا ازلی حقیقی دشمن مانتے ہیں، لیکن پھر بھی شیطان جب جال پھینکتا ہے تو ہم اس میں پھنستے ہیں، ہم شیطان کی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس بنیاد پر اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نصیحت یہ کی، ان قلتم ان الجنت حق، تم کہتے ہو کہ جنت برحق ہے، جنت برحق ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس نیک بندوں کو، متقین کو، شہداء صالحین کو اس میں داخل کرے گا، ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ فلم تعملوا لها، تمہارا دعویٰ ہے جنت حق ہے، اس پر ہمارا ایمان بھی ہے، لیکن جنتیوں والا عمل ہمارا نہیں ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے جن اعمال کی ضرورت ہے، جن اسباب کی ضرورت ہے، ان اسباب کو ہم نہیں اپنا رہے ہیں، ان اعمال کو ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ نہیں کر رہے ہیں۔ صرف دعویٰ ہے جنت برحق ہے، جنت میں مومن لوگ جائیں گے، اللہ کے نیک بندے اس میں رہیں گے، لیکن کیا ہم جنت کی تیاری کر رہے ہیں؟ جنت کے لیے جن اعمال کو کرنا مطلوب ہے، کیا ہم ان اعمال کو اپنی عملی زندگی میں اس کو برت رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کر رہے ہیں، لیکن جتنا کرنا چاہیے، جیسے کرنا چاہیے ویسے ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قلتم ان النار حق، تم لوگ کہتے ہو کہ جہنم بھی برحق ہے، جہنم بھی حق ہے، اس میں نافرمان لوگ، سرکش لوگ، شرک اور کفر کرنے والے، نفاق میں ملوث ہونے والے، یہ سارے لوگوں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، ظالموں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ جہنم برحق ہے، وَلَمْ تَحْرُبُوا مِنْهَا، لیکن جہنم سے دور نہیں بھاگتے ہو۔ جن اعمال کی بنیاد پر اللہ نے جہنم کی بشارت سنائی ہے انہی اعمال کو تم انجام دیتے ہو۔ جن اعمال کی بنیاد پر جہنم کی بشارت سنائی گئی ہے وہی اعمال ہم کر رہے ہیں۔ سودی کاروبار ہے، سودی لین دین ہے، حرام کاروبار، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، نمازوں کو چھوڑنا، ہمارے اندر شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، نفاق ہے، کون سا گناہ ہمارے اندر نہیں بتائیے؟ جن اعمال پر جہنم کی بشارت سنائی گئی وہ سارے اعمال ہمارے اندر موجود ہیں، اور اگر پورے نہیں ہیں تو بہت سارے ہیں تو ہے ہی ہیں۔ تو کہتے ہو جہنم برحق ہے لیکن جہنم سے دور نہیں بھاگتے ہو، جہنم سے دوری اختیار نہیں کرتے ہو، ان اعمال سے نہیں بچتے ہو جن اعمال کی بنیاد پر جہنم کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا قلتم ان الموت حق، تم لوگ کہتے ہو کہ موت بھی برحق ہے، موت ہر کسی کو آنی ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو موت آنی ہے، اور موت کا جام ہر ایک کو پینا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں فلم تستعدوا له، لیکن اس کے بعد کی زندگی کے لیے تم تیاری نہیں کرتے ہو۔
ہم کو جو 60 سالہ 70 سالہ زندگی ملی ہے، ہم صرف دنیا 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 طلبی میں مشغول ہیں، صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے اور کتنی تیاری ہم کر رہے ہیں. کتنی تیاری کر. رمضان کا مہینہ بتلائیے، رمضان کا مہینہ ہے لیکن وہی تغافل، وہی سستی، وہی کاہلی، وہی نمازوں سے دوری، وہی عبادات سے دوری، نیکیوں سے دوری. ظاہر سی بات ہے، کیا ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. غیر رمضان میں جیسے تھے وہ رمضان میں بھی ویسے ہی حالت ہماری. اگر اس مہینے میں بھی ہم نیکیوں کو حاصل نہیں کریں گے، عبادتوں کی طرف اگر ہم لپکیں گے نہیں، دوڑیں گے نہیں، نیکیوں کو حاصل کرنے میں سبقت نہیں کریں گے، تو ذرا سا بتلائیے مجھے وہ کون سا دن آئے گا کہ ہم عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے؟ کب ہم ایک دوسرے سے نیکیوں میں مقابلہ کریں گے، مسابقہ کریں گے؟ بتلائیے کون سا دن آئے گا وہ؟ اس سے بہتر دن تو نہیں آنے والا ہے، اس سے بہتر دن نہیں آنے والا ہے. شیاطین، شرکش شیاطینوں کو اللہ نے جکڑ دیا ہے تاکہ میرے مومن بندوں کو عبادتوں میں آسانی ہو سکے اور عبادت کر سکے اور قرآن کی تلاوت کر سکے، نفل نمازوں میں اضافہ کر سکے، گناہ سے بچ سکے. لیکن پھر بھی ہماری زندگی کا معمول وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چینجنگ نہیں. تو کہا کہ تم لوگ کہتے ہو موت برحق ہے، لیکن اس کے لیے تم تیاری نہیں کرتے ہو. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عقل مند مومن وہ ہے جو اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے. حضرین گرامی، اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ تم لوگ نیند سے جب بیدار ہوتے ہو، یعنی جب تک آدمی سویا رہتا ہے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. کہا کہ جب تم نیند سے بیدار ہوتے ہو واشتغلتم بعیوب الناس، لوگوں کے اندر عیوب، کمیاں، لوگوں کا مذاق اڑانے میں صرف اپنی زندگی کھپا دیتے ہو. تمہارا دن کیسے گزرتا ہے؟ لوگوں کے اندر عیوب نکالنے میں، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں وہ، فلاں یہ، فلاں ہے. لوگوں کی کمیاں ہم کو دکھائی دیتی ہیں لیکن اپنی کمیاں ہم کو نظر نہیں آتی. لوگوں کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے لیکن ہمیں اپنی آنکھ کا تنکا نظر نہیں آتا. تو وہی کہا انہوں نے کہ تم جب نیند سے بیدار ہوتے ہو تو لوگوں کے عیوب میں مشغول رہتے ہو، اور وَتَرَكْتُمْ عُيُوبَكُمْ، اور اپنے عیوب کو بھول جاتے ہو، اپنے عیب کو چھوڑ دیتے ہو. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں، ہم اللہ سے کتنا دور ہیں، ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، نبی کی سنتوں سے کتنا دور ہیں، ہماری زندگی میں نفاق ہے، بدعت ہے کہ نہیں ہے، قرآن سے کتنی دوری ہے. یہ ساری چیزیں ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے. بس وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ سود کھاتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ وہاں جاتا ہے، وہ اس سے ملتا ہے، یہ کرتا ہے، یہی ساری بس بکواس، حفوات، اسی میں پورا کیا ہے دن ہمارا گزرتا ہے. اور آخری بات انہوں نے کہی دفنتم موتاکم، تم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو لیکن اس سے عبرت نہیں پکڑتے. تم اپنے انہی ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اب انہی ہاتھوں سے تم قبر کے اندر اتارتے ہو، اس پر مٹی ڈال کر آتے ہو. وَلَمْ تَعْتَبِرُوا بِهِمْ، لیکن اس سے عبرت اور نصیحت نہیں پکڑتے کہ ایک دن آئے گا کہ ہم یہاں قبر میں سو رہے ہوں گے، دوسرے ہمارے اوپر مٹی ڈال رہے ہوں گے. اس سے نصیحت حاصل کرنا میرے بھائیوں، وہ نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے. اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، موت کی یاد دلاتی ہے. جس طرح وہ انسان جو ہمارے بیچ کھاتا تھا، پیتا تھا، ہمارے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، ہماری انہی صفوں میں ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر کھڑا ہوتا تھا، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، وہ مٹی کے نیچے دفن ہے. ہم نے اپنے انہی ہاتھوں سے اس کے اوپر مٹی ڈال کے آئے ہیں. لیکن ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ ایک دن ہم کو بھی مرنا ہے، ایک دن ہم کو بھی مرنا ہے اور برزخی زندگی کے اندر داخل ہونا ہے، اور ہم پر بھی لوگ ایسے ہی مٹی ڈال کے چلے جائیں گے. ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوست و احباب سے ہم ایک دن بچھڑ جائیں گے، سب یہ دور چلے جائیں گے. اس وقت صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے، ہماری نیکیاں اور ہماری بدی جو ہے وہی ہمارے ساتھ ہوں گے. اگر ہم اچھا کیے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے قبر کے اندر ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا، اور اگر ہم نے قبر کے لیے تیاری نہیں کی ہوگی تو یہ سمجھ لیں کہ جہنم کا گڑھا وہ ہمارے لیے بن جائے گا.
حضرین گرامی یہ 10 چیزیں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جامع بیان العلم و فضل، بڑی جامع کتاب ہے، اس کے اندر یہ اثر نقل کیا ہے۔ یہ 10 چیزیں ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ان 10 چیزوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اس بنیاد پر تم اللہ سے مانگتے ہو، اللہ نہیں دیتا، اللہ کو پکارتے ہو، اللہ نہیں سنتا، اللہ سے دعائیں کرتے ہو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کمیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ سارے قبولیت کے اسباب ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید اس میں اضافہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم کو جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔